یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، اب بھی بات کریں گے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی، جن کا ملک بھر میں آج یوم ولادت عقیدت اور احترام اور قومی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو خصوصی تقریبات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، جہاں بابائے قوم کی انتھک اور ناقابل فراموش خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر میں عرصہ دراز سے استحصال میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کے میرے کارواں بنے، اپنی قائدانہ صفات سے مسلمانوں کو سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد کیا اور ایک آزاد فلاحی ریاست کا وہ دینہ خواب پورا کیا جو مسلمانوں نے ہند جو ہے صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ بابائے قوم کے تدبر جو پہلے ان کی عزم ہے اور سیاسی بصیرت کے باعث آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ بالکل، اس پر ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے، لیکن ہم نے اس آزادی کی قدر کتنی کی؟ لگتا ہے نہیں کی۔ قائد کے وصال کے بعد ہم اپنے مفاد کے لیے تفرقوں میں پڑ گئے۔ آج بھی دیکھ لیں ملک میں سیاسی صورتحال کیا ہے، افراتفری کا عالم ہے، تقسیم ہے، سیاسی مازارائی ہے، اصولوں کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ بہت سارے ایسے پختہ اصول جو قائد اعظم نے دیے تھے، جیسے اتحاد تھا، جیسے تنظیم تھی، جیسے ایمان تھا، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور آج کا پاکستان ہمیں جس طرح کا ملک ایک نظر آنا چاہیے تھا ویسا ملک ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج کے دن جہاں ہم قائد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، وہیں ایک درخواست بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے ایک ویک اپ کال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ہم اپنے اندر چھپے ہوئے ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد پیدا کریں، ایک سا پاکستان بنائیں اور محبت کو فروغ دیں۔ یہی آج کا ہمارا پیغام بھی ہے اور اسی پہ ہم بات بھی کریں گے۔ بالکل، اسی پر ہم بات بھی کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کہ آپ نے ارلی ان دا مارننگ ہمیں جوائن کیا اور آپ کی واک ہم نے سنا ہے کہ آج آپ پھر واک کریں۔ ویری گڈ مارننگ، اور ایکسپریسو پہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت ہے، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا 73 سال بعد بدقسمتی سے ہم اس پاکستان سے ابھی تک محروم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج 25 دسمبر 2020 ہے۔ سب سے پہلے تو تمام مسیحی برادری کو میری طرف سے ان کی بہت بہت عید مبارک۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن میں ہمیں بتایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من مثلہ نحن لہ مسلمون۔ پوری آیت کا مفہوم یہ ہے، قرآن پاک کی سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے، آخری پیج پہ، کہ ہم تمام ملائکہ و فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پہ، اور ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی معزز ہیں جتنا کوئی بھی اور پیغمبر، صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور انہی کے لیے اللہ نے کل کائنات بنائی۔ میسج ہمارا یہ ہے مسیحیوں کو کہ اللہ آپ کو خوشیاں دے اور اللہ آپ کا یہ سال جو ہے بہترین گزارے، اور پاکستان جو ہے سب کا ہے، سب لوگوں نے ادھر مل کے رہنا ہے۔ سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہمارا کسی مذہب سے تعلق ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی میسج تھا۔ قائد اعظم ایسا آدمی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اونچے مرتبوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جب کبھی ہم اوپر جائیں گے آپ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پاس پائیں گے، کیونکہ اس آدمی کی ایک فرمان میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سبی دربار میں 1948 میں اپنی فوجی سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے فرمایا کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. مفہوم یہ ہے، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی جب ہم اسلام کے ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو ہمارے دین کے سب سے بڑے قانون ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بتائے، اور آئیے اپنی جمہوریت کی بنیاد اسلام کے صحیح اصولوں پہ رکھیں۔ آپ نے ابھی بات کی نا کہ ہم تفرق میں پڑ گئے۔ قائد اعظم کا جو فرمان ہے، جو ان کا ایک موٹو ہے، اس کو بالکل آپ جوڑ سکتے ہیں ہماری دین کے ایک سبق سے۔ قائد اعظم نے فرمایا نا کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم، دنیا میں وہی قوم آگے بڑھی ہے جنہیں تفرقے ہٹائے مذہب کے، نسل کے اور مسلک کے۔ اس کو اگر آپ جوڑیں، آخری بات، اس کو جب آپ جوڑیں نا، ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے دین کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو ہم نے سب سے پہلے پاکستانی بننا ہے، مسلمان بننا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا کوئی، دیکھیں میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے۔
ठीक। मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, कितना अच्छा पाकिस्तानी हूँ, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये इसी पे अल्लामा ने फरमाया था ना, जब कायद का जिक्र हो अल्लामा का जिक्र ना हो, ये हो सकता है। बिल्कुल अच्छा, हम थोड़ा सा हालात हजरा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये वो वक्त है। वहाँ भी हो, तुम सभी कुछ हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, वहाँ भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो, ठीक है। अच्छा, एक तो हम पहले तो ये आप भी और हम भी किताबों में पढ़ते थे ना, तो हमें ये शख्सियात बड़ी लगती थी, क्योंकि इन्होंने कानून साजी की, कानून के जरिए कानून के रास्ते अपनाकर आजादी हासिल की, बहुत बड़े बड़े मकासद हासिल किए। अब तो आप जैसे इस वक्त कानून साज असेंबली का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, इसको मद्देनजर रखते हुए जो आपकी मौजूदा पोजीशन है, आप हुकूमत का भी हिस्सा है, हम फलाही रियासत की जानिब किस हद तक कब तक जा पाए हैं, सिवाय बयानात के, सिवाय बातें करने के? क्या हमने प्रैक्टिकली कुछ ऐसा किया है जिसको हम अपने तौर पे जिस पे मुतमईन हो सके, जर्नी टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट? देखिए, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी पता है क्या है? उलमा फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि आने वाले अपने पिछलों को जो है वो कोसेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। तो गलत चीज को हम गलत कहें, लेकिन हम मायूसी ना फैलाएं। तो अली भाई, निशानियां मिल रही हैं हमें क़यामत की। पाकिस्तान आज दुनिया का एक बहुत मजबूत मुल्क है। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान, सोशल साइंसदान, हमारे पास बेहतरीन लोग मौजूद हैं। सिर्फ इसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। आपने वेलफेयर स्टेट की बात की, दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर सिस्टम पाकिस्तान में चलता है, जो BISP एहसास प्रोग्राम है। हमारे मुल्क आप देखें सहूलियात कम होंगी, अस्पतालों में दवाइयां कम होंगी, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा रिलीफ नेटवर्क हमारा सरकारी अस्पतालों के जरिए है। वहाँ सहूलियतें कैसी हैं? वो एक बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन एक नेटवर्क मौजूद है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। जो पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में से है जहाँ पे अपनी आबादी की बहुत बड़े तबके को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी पे सवालात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद है। मैं समझता हूँ हमें इस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह, बेहतरीन कौम है, सिर्फ थोड़ा सा जोर लगाना है। और मैं अपोजिशन को भी ये कहूंगा, आप अपोजिशन करें, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात हो, मैंने पिछले दिन एक बात की थी, बस वही मैं इधर दोहराना चाहता हूँ। 16 दिसंबर 2020 को मैंने जो सानहा मशरक़ी पाकिस्तान और सानहा IPS पे मैंने एक बात की थी कि आए हम सियासत करें, लेकिन रियासत की कीमत पे नहीं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के हवाले से आपने अपने हालात का इज़हार किया, उसके साथ साथ बड़ी मस्बत बातें की। एग्जैक्टली पॉजिटिव। आज का दिन मेरे ख्याल से पॉजिटिव बातों का ही होना चाहिए। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आपने मिस नहीं करना और सरप्राइज तो है। देखते रहिए एक्सप्रेस।